بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلی قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ صلوات سب سے پہلے میں تمام تر سامعین و حاضرین اور بانیان جلسہ کی خدمت بابرکت میں آج کی روحانی ایمانی پرمسرت عید سعید کے پیش نظر ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی مبارکبادی کے سائے میں میں آپ سے یہ آواز سننے کا متمنی ہوں. نعرہ تکبیر، اسے نیچے کریں تاکہ وہ نظر آ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 84 کی
البروج کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا، جس میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ رہتی دنیا تک کے لیے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ میرا محمد پوری کائنات میں ایک معجزہ بن کر جلوہ فکن ہوا ہے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں، اس آیت میں اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے عظمت مصطفیٰ کا زبانی بے زبانی کے ساتھ قصیدہ سناتے ہوئے یہ واضح فرمایا ہے کہ میرا مصطفیٰ، میرا مجتبی، میرا احمد، میرا محمد پوری کائنات میں مجھ اللہ کی الوہیت کو منوانے کے لیے قولن و فعلن ایک معجزہ بن کر جلوہ فکن ہوا ہے۔ اب دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے عوالم کا، عالم کی جمع ہے عوالم، اس وقت تک شیعہ اور غیر شیعہ تمام تر مفسرین عالم اسلام میں عوالم کی تعداد کے اعتبار سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد 12,000 عوالم ہے، اور کچھ کے نزدیک 17,000 عوالم ہے، کچھ کے نزدیک 40,000 عوالم ہے۔ جس پر اتفاق ہے وہ 70,000 عوالم ہے، اور جو اب کہا جا رہا ہے وہ 80,000 عوالم تک علماء تفسیر کے قلم سے یہ لکھا جا رہا ہے کہ تحقیقاً ائمۃ المعصومین علیہ السلام کے فرمودات کے سائے میں یہ واضح ہوتا چلا آ رہا ہے کہ عوالم کی تعداد خواہ مرئی ہے خواہ غیر مرئی ہے، وہ 80,000 عوالم ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کی صحیح تعداد پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ جس نے بنائے ہیں وہ جانے، یا جس کے لیے بنائے ہیں۔ تحقیقات کے سائے میں زندگی بسر کرنے والے علماء یہ تحریر کرنا پڑا کہ ہم نہیں جانتے کہ عوالم کی تعداد کتنی ہے، ان کی حقیقت کو یا وہ جانے جس نے بنائے ہیں، یا وہ جانے جس کے لیے بنائے ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو جس کے صدقے میں کائنات کے عوالم بنے ہیں، جب ان کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے اپنے علم کسبی کے پیش نظر، تو پھر وہ ذات جس کا بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے معجزہ بنا کر بھیجا، ہم اس کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے؟ لیکن ان عوالم کے لیے اللہ کا فیصلہ ایک فیصلہ ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر شہید ہے، گواہ ہے۔ یعنی جتنے عوالم میں جو کچھ ہے وہ شے ہے۔ اللہ کی اپنی ذات کے علاوہ بجز خدا ما سوی اللہ جو کچھ ہے وہ شے ہے۔ میں
اللہ جانے ان فکروں میں کیا ادا کرنا ہے. پھر ذات الہیہ کے علاوہ اللہ کی اپنی ذات کے علاوہ عوالم میں جو کچھ بھی ہے ہاں ظاہر ہے ہاں وہ پوشیدہ ہے وہ شے ہے. اور اللہ خالق کل شے. اللہ ہر شے کا خالق ہے. یعنی 80,000 عوالم میں جو کچھ ہے وہ شے ہے اور اللہ ہر شے کا خالق ہے. میں بولتا نہیں اس بات پر لیکن آیت پڑھے دیتا ہوں کہ جو ہر شے کا خالق ہے وہی امام کی معرفت کراتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا علم سینہ علی میں چھپو کے رکھ دیا. آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ حضرت بھائی ثقلین شاہ صاحب کا بھی بانیان کا بھی کہ انہوں نے مجھے یہ عبادت کا موقع بخشا. یہاں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جو موضوع سے ذرا ہٹ کر ہے لیکن پڑھ رہا ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا. جو نورانی چہرے میرے سامنے ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں ان سے توجہ چاہتا ہوں. باقی نئی نسل تو خیر بات کی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سوائے اس کے نہیں یہاں کلمۃ الحصر ہے سوائے اس کے نہیں کہ اللہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے معلوم ہوا جو اللہ کے ارادے میں ہے وہ شے ہے. میں ٹھیکہ دے گیا 90% خاموش ہو گئی. اللہ ہر شے خالق ہے. 80,000 عوالم میں جو کچھ ہے وہ شے ہے. علی ہر شے کا عالم ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا علم جن کا احسان فرما کر سینہ امام مبین میں رکھ دیا ہے. اب میں جو آیت پڑھ رہا ہوں میں رکنا نہیں میں نے آگے بڑھنا ہے. جو میں نے آیت پڑھی ہے ذرا پھر سماعت فرمائیے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کسی شے کا جب ارادہ کرتا ہے ادھر ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کون کہتا نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھا رہا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جو اللہ کے ارادے میں آ جائے اسے اللہ شے کہہ رہا ہے. تو جو اپنے ارادوں سے بے خبر ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے جو اللہ کے ارادوں سے باخبر ہے. اللہ ہر شے پر شہید ہے گواہ ہے. یہاں گواہ سے مراد شہید سے مراد عینی گواہ ہے سمائی گواہ نہیں. اللہ ہر شے پر عینی گواہ ہے. اب میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ یونس سے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ثم اللہ شہید علی ما یفعلون. اولاد آدم کا ہر فرد شرق و غرب جنوب و شمال میرے آسمان کے سائے میں اور میری زمین کے سینے پر رہتے ہوئے جو جو عمل جہاں بجا لاتا ہے اللہ اس کے ہر عمل پر گواہ ہے شہید ہے.
دیکھ رہا ہے. اب میں پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ آل عمران کی ہے جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے واللہ شہید علی ما تعملون. اے حضرت بشر، اے فرزند آدم، جو عمل تو بجا لانا چاہتا ہے اپنے اپنے مقام پر اپنی مرضی کے مطابق بجا لا، لیکن یہ تصور نہ کرنا کہ میرے اس عمل کو میرے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا. بلکہ اللہ تمہارے ہر عمل پر شاہد ہے، گواہ ہے، دیکھ رہا ہے. اچھا جی ذرا آپ خاموش ہو گئے، میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ المجادلہ کی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. تم جہاں جو بھی عمل کرو، اگر تین بیٹھ کر کوئی عمل کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ کر کہتے ہو کہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تم تین میں چوتھا اللہ موجود ہے. جہاں تم پانچ بیٹھ کر کوئی عمل بجا لا رہے ہو تو یہ تصور مت کرو کہ تمہارے علاوہ تمہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ با اعتبار قدرت. میں رک گیا اس لفظ کو ادا کرنے کے بعد حضور میں رک گیا. جو میرے سامنے بزرگ تشریف فرما ہے وہ میرا فکرہ لے میں کیا دے رہا. اللہ جہاں تم تین ہو وہاں چوتھا موجود ہے، با اعتبار قدرت موجود ہے، با اعتبار جسم نہیں. اللہ با اعتبار قدرت تم میں چوتھا موجود ہے، با اعتبار جسم نہیں. اگر 6 5 ہو اللہ با اعتبار قدرت تم میں چھٹا موجود ہے، با اعتبار جسم نہیں. اللہ جسم و جسمانیت سے، مکان و مکانیت سے مبرہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے. یہ ہے شیعوں کا عقیدہ بالتوحید. ضرور پڑھیے گا صلوات. اور محمد وال محمد بلند صلوات. دیگر بآواز بلند محمد وال محمد بلند تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور محمد و آل
Muhammed bulandır salavat. आवाज बुलंद सलाम। जहां तक ताल्लुक है आहले तशय्यो का, आवाज नहीं आ रही, जहां तक ताल्लुक है शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद के अकीदा बित तौहीद का, आज हजरत अल्लामा मोहम्मद नबी बख्श साहब हलवाई का आप गुजरा, उनका अपनी तफसीर नबवी की 6ठी जिल्द में ये तहरीर करना कि शिया हजरात का फिरका हजरत अली को अपने अकीदे के मुताबिक खुदा तस्लीम करता है। फिर नाम सुने, क्योंकि आवाज स्पीकर नहीं है, मैं दोबारा पहुंचाना चाहता हूं। हजरत अल्लामा नबी बख्श साहब हलवाई आप गुजरा, उनकी तफसीर का नाम है तफसीर नबवी। तफसीर नबवी की जिल्द नंबर है 6। उसमें उन्होंने तहरीर फरमाया है कि शिया हजरात का फिरका हजरत अली को रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खुदा मानता है और हजरत अली से लेकर ये अपने 12वें हादी तक इनको चलता फिरता जिंदा खुदा तस्लीम करते हैं। मैं इस इज्तिमा में कसम खा के कह रहा हूं कि खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, सैयदुल शुहदा की कसम, आइम्मतुल खुदा की कसम, काबतुल खुदा की कसम, हम शिया अली को अली मानते ही इसलिए हैं कि अली ने अल्लाह मनवाया है। जारी है, एक कदम आप जरा आगे थोड़ा जी आ जाए जी, आगे आप एक ताकि आवाज सही हो। तो आज किसी का ये लिखना या अपनी नस्लों को हमारे मुताल्लिक गलत फहमी में मुब्तला रखना, कि ये हटा लेना फिर जब आ जाएगा, गलत फहमी में मुब्तला रखना कि शिया हजरात अली को खुदा मानते हैं। मैंने इतनी कसमें खाने के बाद ये ऐलान किया है कि हम शिया इस्ना अशरिया, बेटा मेरी बात लो अगर समझ सकते हो, ये आम मेरा फर्द मेरी बात नहीं लेगा, जो ले सकते हैं उन्हें मैं दावत दे रहा हूं, मुझे पता है आम फर्द नहीं ले सकता। शिया इस्ना अशरिया, करें इसका तर्जुमा क्या है? इस्ना अशरिया, इस्ना अशर 12, शिया इस्ना अशरिया यानी शिया 12 इमामों को मानने वाला। अगर किसी ने अली को अल्लाह मान लिया वो तो 12 का कायल ही नहीं रहा।
میں پھر آپ کی تائید میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو اپنے ہر عمل کو دین ہونے کی سند کر دے، جو اپنے ہر عمل کو دین ہونے کی سند کر دے، خدا میں اتنا کھو جائے کہ پا لینے کی حد کر دے۔ علی تاریخ انسانی میں وہ ذیشان بندہ ہے جو شان بندگی لے لے خدائی مسترد کر دے۔ سپیکر ساتھ دیتا، لیکن کوئی بات نہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے میں چاہتا ہوں بیٹے عزیز کی ربائی پر میں فکرہ ادا کرنا چاہتا ہوں حدیث قدسی کا، جس میں اللہ سورہ نمبر 16 حدیث قدسی اللہ ارشاد فرما رہا ہے، من طلبنی فقد وجدنی، من طلبنی فقد وجدنی۔ میں جلدی نہیں کروں گا، بڑے آرام سے پڑھوں گا، لیکن میرا سفر بھی بہت ہے۔ اچھا جی، پڑھیے گا۔ ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے، چل رہی تھی میں چلو صحیح رہا۔ ہاں بیٹا جلدی کر۔ محمد والے محمد بلند سے سلوات۔ یہ حدیث قدسی کے کلمات ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی ہیں، ہٹا لو بیٹا ہٹا لو، اہل شیعہ کے ہاں بھی ہیں، من طلبنی فقط وجدنی ومن وجدنی فقط عرفنی ومن عرفنی فقط احبنی ومن احبنی فقط عاشقنی ومن عاشقنی عشقتو ومن عشقتو قتلتو۔ بیٹا دیکھیں گے بیٹا اگر بات سمجھ رہے نہیں تو گھر آ جاؤ۔ من یعنی عشقنی، جس نے مجھ سے عشق عشقتو، ومن عشقتو قتلتو ومن قتلتو فعلی دیتو فانا دیتو۔ من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے صدق کے دل سے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا۔ جس نے مجھے صدق کے دل سے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا۔ من طلبنی فقط وجدنی من وجدنی فقط عرفنی، جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کر لی۔ من عرفنی یعنی جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کر لی۔ من عرفنی فقط احبنی، جس نے میری معرفت حاصل کر لی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احبنی فقط عشقنی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے عشق کیا۔ اب جس نے مجھ سے عشق کیا تو مزاج عاشق یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب و مطلوب کے سائے پر کسی اور کا سایہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو جس نے مجھ سے عشق کیا عاشق تو میں خود اس سے عشق کرتا ہوں، تو جب میں عشق کرتا ہوں تو مزاج عاشق کے مطابق میں کیا کرتا ہوں؟ قتل تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ کیا مقصد؟ یعنی وہ کسی غیر کا نہیں رہتا، آپ بھی گھیر کے رہنے والا، میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ کیا مقصد؟ کہ اس کے ذہن میں غیر نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں غیر نہیں ہوتا، اس کے کانوں میں غیر نہیں ہوتا، اس کے دل میں غیر نہیں ہوتا، اس کی سوچوں میں میرے سوا اور کوئی نہیں۔ قتل تو ہوں، جسے میں قتل کر دیتا ہوں، فعلی دیت، پھر اس کی دیت خون بہا ادا کرنا۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ اس کی دیت، اس کا خون بہا ادا کرنا یہ مجھ پر واجب ہو جاتا ہے۔ جب مجھ پر واجب ہو جاتا ہے اس کا خون بہا ادا کرنا تو میں کیا کرتا ہوں؟ فانا
فانا دیتو، میں اللہ خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، گستاخی معاف، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جب تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو پھر تو اس کی دیت کیسے بنتا ہے؟ تو جب ہم نے کہا کیسے بنتا ہے تو بخاری پکار اٹھی، مشکات شریف پکار اٹھی، اصول کافی نے پکار کر کہا، باقی شیعہ سنی کتابوں نے پکار کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے عشق میں فنا ہوگا، فنا باللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور بقا باللہ کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے. اب ہم پوچھتے ہیں مسلمانان عالم، آدم سے لے کر اس وقت تک ہمیں وہ گھرانہ بتاؤ جس کے ہر گھر کا فرد جب کان دیکھو تو عمر اللہ ہے، آنکھ دیکھو تو عین اللہ ہے، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ ہے، زبان دیکھو تو لسان اللہ ہے، ہاتھ دیکھو تو آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں. اور بابا میں نے عرض کیا ہے شیعہ کہتے کسے؟ شیعہ اثنا عشریہ یعنی 12 اماموں کو ماننے والا. اگر کوئی ہم میں سے کوئی نہیں کہتا، کوئی خطیب، علامہ، واعظ، ذاکر، شاعر، ماتمی، حکمدار، اداکار، یہ بچہ مشہور، کوئی بھی علی کو اللہ نہیں کہتا. جو کہتا ہے وہ تو شیعہ ہی نہیں رہتا. اسی لیے ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، علی ولی اللہ مانتے ہیں. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، دل سے دل تک مار کرنے والے الہی میزان کا نام نعرہ حیدری. الہی کفانی فخر. ساتھی توجہ میری طرف. میرا خیال تھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھنے کا، لیکن آپ نہیں پڑھ سکتا، گھنٹے کے اندر میں تمام کر دوں گا. الہی کفانی فخر ان تکون لی ربا. جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے، باقی چپ رہے. الہی کفانی فخر ان تکون لی ربا وکفانی عزت ان اکون لکا عبدا. میرے اللہ، علی کسی منصب پر فخر نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اس بات پر کرتا ہے کہ تجھ جیسا رب العالمین تجھ علی کا بھی نعرہ تکبیر،
में जिसे मोहसन खुदा वाले अली समझे अली वाले इलाही कफानी फख्र अम तकून अली रब्बन। जरा साइड से वो पीछे आके छुप गए हैं। इलाही कफानी फख्रन, मेरे अल्लाह मैं अली किसी मनसब पर, बहुत बड़ी बात है बच्चों, आपका जो करना फरीदा है, क्योंकि जरा अबब है आपसे बात। मेरे अल्लाह मैं अली किसी मनसब पर फख्र नहीं करता, अगर करता हूं तो इस बात पर करता हूं कि तुझ जैसा रब्बुल आलमीन है। अली का भी रब है, रज़ानी इज्जत अन अकून लका अब्दन, और मुझे अपनी इज्जत मनवाने के लिए यही कहना काफी है कि मैं किसी गैर का बंदा नहीं, मैं तेरा बंदा। अब अली अलैहिस्सलाम का अगला फिक्र है, जब कभी तौहीद कॉन्फ्रेंस यहाँ एलेशिया ने बनाई और मुझे याद किया गया, तो फिर मैं इंशाअल्लाह कुरान और नहजुल बलागा को लेके चलूंगा। अब अली का ये फिक्र अगला सुन ले, जिसकी तशरीह का वक्त नहीं है। अली फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, मेरे अल्लाह अंता कमा उरीदु, जो 60-70-80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, वो मौला अली का ये फरमान दे, और जो मेरे बच्चे साहिबाने मुताला है, सब साहिबाने मुताला है, वो तो खैर दे ही रहे हैं। मेरे अल्लाह अंता कमा उरीदु फजअलनी कमा तुरीदु, या अल्लाह मैंने तुझे वैसे पाया जैसे मैं चाहता। और तू मुझे वैसे बना दे जैसे तू चाहता। इसीलिए हजरत अली का फिर बाबा जी जरा नीचे करें और ये फरमान सुने मौला अली का। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं हम सबसे तफक्करू फी आलाइल्लाहि वला तफक्करू फिल्लाह। जब भी तुमने अपने इल्म से, अपनी अक्ल से कुछ सोचना है तो अल्लाह की नेमतों के मुताबिक सोचो। मुझे दुख हुआ है, साहिबाने ढूंढी है, अफसोस है मेरा फिक्र नहीं दिया गया, क्योंकि मौला अली का फरमान है तफक्करू फी आलाइल्लाहि। जब भी तुमने सोचना है अल्लाह की नेमतों के मुताबिक सोचो। वला तफक्करू फिल्लाह, खबरदार अल्लाह के मुताबिक मत सोचो। कुछ बच्चे चुप कर गए, शायद बात जल्दी में कह गया या पैसे वो बर्बाद नहीं कर सके, इसलिए मैं रुक गया। हजरत अली फरमा रहे हैं या मन हुआ या मन ला यअलमु मा हुआ वला कैफा हुआ वला ऐना हुआ वला हैसो हुआ इल्ला हुआ हुआ। ऐ वो जात जो है, कब से है, कहां है, किस जगह में है, किस पर है, कोई नहीं जानता। इल्ला हुआ हुआ, बस वो है। जब कहा तो सासा बिन सुहान मस्जिद कूफा में खड़े हो गए, ये खुतबा सुनकर कहा या अली आप फरमा रहे बस वो है जिसे कोई नहीं जानता। आपने खुद ही तो फरमाया है अना ऐनुल्लाह अना उज़ुल्लाह अना वजहुल्लाह अना जब्बुल्लाह अना जदुल्लाह। तो फिर ये क्या है? सुनिएगा अली का जवाब। फरमाते हैं सासा खामोश, नानो नानो होवा होवा, हम हैं वो। देखो ना, अगर तुम घबरा जाओ बच्चों, मैं मिसालें दिया नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, घंटे में मुझे टीवी पर तकरीर खत्म करनी होती है, तो मैं मिसालें नहीं देता।
جو بچے چپ کر گئے ان کے لیے مثال دے رہا ہوں. دیکھو میرے بیٹے، یہ لوہا ہے، اس پہ ہم نے ہاتھ رکھا ہے، یہ بارد ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ ہارڈ نہیں ہے، یہ گرم نہیں ہے، یہ جلاتا نہیں ہے. لیکن جب اسی راڈ کے ٹکڑے کو، اسی لوہے کے ٹکڑے کو ہم نے آگ کی بھٹی میں ڈالا تو یہ کم ظرف نہیں ہے، باظرف ہے. میں کیا کہتا ہوں، یہ لوہے کا ٹکڑا بچوں باظرف ہے، کم ظرف نہیں ہے. اگر آگ میں تم کپڑا ڈالو گے تو کپڑا کم ظرف ہے، وہ ڈبا کے جل جائے گا. جیسے ہی قرب ملے گا جل جائے گا، یا کسی اور دھات کو شے کو ڈالو گے وہ جل جائے گی. لیکن یہ باظرف ہے، جتنا جتنا اسے آگ کا قرب ملتا گیا اتنا اتنا یہ آگ کے اثرات کو اپنے اندر جذب کرتا گیا. کچھ دیر کے بعد اس لوہے کے ٹکڑے کو نکالا تو ہم نے دیکھا جو رنگ آگ کا، جو رنگ آگ کا وہی رنگ اس لوہے کے ٹکڑے کا. جیسے وہ سر، ویسے یہ سر، جیسے وہ ہاتھ گرم ویسے یہ گرم. جیسے اسے ہاتھ لگاؤ تو جل جائے گا، اسی طرح اب آپ کا فکر دے ملے اب اسے ہاتھ لگاؤ تو جل جائے گا. کیوں؟ اس کے رنگ میں یہ رنگا جا چکا ہے. لیکن اگر کوئی بچوں، بیٹا بات سمجھو میرا بیٹا، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اب اگر کوئی تمہارے سامنے ہی کہہ دے واہ واہ وہ بھی آگ، یہ بھی آگ، وہ بھی آگ، یہ بھی آگ، آپ اسے ٹانک کر کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ آگ یہ آگ نہیں ہے، وہ ہے یہ ہے. مظہر بن گیا ہے تو علی اللہ نہیں ہے لیکن مظہر اللہ ہے. اسی لیے فرما رہے ہیں تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. لوگوں خبردار، اللہ کے متعلق کبھی نہ سوچنا، جب بھی سوچنا اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوچنا. وَنَحْنُ نِعْمُ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی نعمتیں ہم محمد و آل محمد ہیں. جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو ہمارا خالق تمہاری سمجھ میں. سبحان اللہ، اللہ ہر شے پر شہید ہے. جہاں چار ہیں یاد ہے نا، پانچواں ہے. جہاں پانچ ہے کم ہو یا زیادہ اللہ تمہارے ساتھ معاہد، اللہ ان کے ساتھ موجود ہے. لیکن با اعتبار جسم نہیں بلکہ با اعتبار قدرت ہے. یہ صاحبہ میں آپ کو یہاں تک لے آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے میرے ٹھنڈے ٹھنڈے کلمات کو انتہائی توجہ سے سماعت فرمایا. اب میں ایک اور پہلو دیتا، جس طرح اللہ ہر شے پر شاہد ہے، گواہ ہے، اسی طرح اللہ نے
جن ذوات مطہرہ کو اپنی الوہیت منوانے کے لیے بھیجا. یہی صفت شہادت، یعنی میں آسان کو صفت رؤیت، اچھا اور آسان کو یہی دیدنی کی اللہ نے صفت، دیکھنے کی صفت ان مذاہب کو عطا کرتا جنہیں اپنی الوہیت منوانے کے لیے بھیجا. میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ کاف، سورہ نمبر 50 کی یہ آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں. ارشاد خداوندی ہے قیامت کا دن ایسا دن ہوگا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا شَاهِدٌ وَشَهِيدٌ. قیامت کے دن ہر ذی روح ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا. سورہ 50 کی یہ آیت ہے، گھروں میں جا کے دیکھیے. ہر ذی روح بروز قیامت ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ وَسَائِرٌ، پیچھے پیچھے اس کے ایک اس کو ہلکانے والا، بڑھانے والا، آگے کی طرف چلانے والا ہوگا. وَشَهِيدٌ، اور ایک اس پر گواہ ہوگا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، سے بات اب ذرا ہوگی مشکل ہوگی کیونکہ ایک میرا انداز ہے. تو قیامت کے دن ہر ذی روح جب ہماری بارگاہ میں آئے گا تو ماں اس کے ساتھ ہوگا، ایک اس کو پیچھے سے آگے دھکیلنے والا اور ایک اس کا گواہ. اب گھروں میں دیکھیے گا اہل سنت نے بھی اور اہل شیعہ میں سے اکثر نے اور ان میں بھی اکثر نے یہ لکھا ہے، کچھ نے لکھا ہے ملائکہ، لیکن اکثر نے لکھا ہے نہیں، اس کا نبی ہوگا. یعنی جس نبی کا وہ امتی ہوگا اس امتی کا نبی اس کے ہر فعل و عمل پر گواہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. تو معلوم ہوا ہر امتی کا عمل کا گواہ کون ہے؟ اس کا اپنا نبی ہے. ہاں اس کا وہ امتی مشرق میں ہے. اب میں یہاں پر ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ النساء کی یہ آیت ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب وہ کیسا وقت روح پرور اور ایمان افزا وقت ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت کا گواہ یعنی نبی اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے. بیٹا تمہاری توجہ نہیں گئی، میں نے چہرے سے پہچان لیا مجھے بیٹا 66 برس گزر گئے پڑھتے پڑھتے، میں چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں کون سن رہا ہے. تو یہاں پر ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ وقت کیسا پر وقت ہوگا جب ہم ہر امت کا گواہ یعنی نبی اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور میرا حبیب کیا تیری منزلت ہے، کیا تیری رفعت ہے، کیا تیرا مقام ہے، کیا تیری عظمت ہے کہ بچے نہ بیٹا علی ہؤلاء شہیدا، ہم تمام گواہوں پر تجھے گواہ بنا. یعنی ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہو، کیونکہ سارے نبی تیرے امتی ہیں. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. ہر نبی مصدق ہے جس کی گواہی دی جا رہی ہے. میرا حبیب تو مصدق ہے، تو ان کی نبوتوں کا گواہ ہے. معلوم ہوا جب نبی بن رہے تھے ہمارا نبی دیکھ رہا تھا.
نبوتی پر عینی گواہ ہے۔ اگر ابھی بھی بات ذہنوں میں نہیں سمائی تو میں پھر یہاں پر حدیث کا سہارا لیتا ہوں۔ یہ ہے میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب جناب المودت، یہ دوسری کتاب مناقب خوارزمی، اور باقی بہت ساری کتابیں۔ رسول سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا پہلا نبی آدم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ مولا پھر پہلا نبی کون ہے؟ فرمایا کن تو نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ اب کتاب مناقب خوارزمی میں ہے، یہ کہنے کے بعد رسول نے دائیں ہاتھ اٹھایا، اٹھا کے علی کے شانے پر رکھا، رکھ کر فرمایا یا علی کنت ولیا وآدم و بین الماء والطین۔ علی تو اس کا ولی تھا جب آدم میں دم تھا۔ پتہ چل گیا کہ جب سے محمد ربی اللہ ہے تب سے علی علی وہ تھا ہمارا عقیدہ بالتوحید، یہ ہے ہمارا عقیدہ بالنبوہ۔ یکون للعالمین نذیرا، وہ عالمین کا نبی ہے، رب ہے، یہ عالمین کا نبی ہے۔ تو اب میں بڑی سمیٹ کر، بادشاہوں کی بادشاہی ہے، میٹ بٹھایا ہے، بہت سمیٹ کر جلدی سے مقدمے کو چھوڑ کر میں آپ کو یہاں تک لے آیا۔ ہر شے پر اللہ عین گواہ، ہر امتی پر اس کا نبی گواہ، ہر نبی اور تمام کائنات پر ہمارا نبی گواہ۔ آپ پنڈی گھیٹ کے اس شیعہ سنی اتحادی اجتماع میں عاشقان توحید اور موالیان رسول کے اجتماع میں گلفام ایک دوسرے کا حق رکھتا ہے کہ مسلمانان عالم ہر نبی کی نبوت کا عینی گواہ ہمارا نبی ہے۔ اب بتانا پڑے گا ہمارے نبی کی نبوت کا گواہ کون؟ انبیاء کی نبوتوں کا گواہ ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول، جو کہ قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں۔ تو اب ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ کون سی ذات مبارکہ جو نبی اور انبیاء کی نبوت کی گواہ ہے۔ لیکن بتانے سے پہلے ایک بات اور سن لیں، ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ بتانے سے پہلے اپنوں میں نہ دیکھنا۔ بابا جی کمال ہے، بیٹا ٹھیک ہو کے بیٹھو، پیچھے چھپ گئے تمہارے پیچھے، اسی طرح بیٹھو جیسے نبی کی نبوت کا گواہ بتانے سے پہلے ادھر ادھر نہ دیکھنا، اپنوں میں نہ دیکھنا۔ کیوں؟ آدم سے لے کر ساتھی فکرہ دے رہا ہوں، پوری تقریر اسے ایک فکرے میں ہے۔ اگر وقت ہوتا تو پوری تقریر اسی فکرے میں ہوتی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہے معصوم۔ ان معصوموں کا جو گواہ ہے وہ ہے سید المعصومین۔ تمام معصوموں کا
جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن کی اس آیت میں پکار کر ہمیں ٹھہرا دیا، رو دیا۔ افمن سورہ ہود کی اب یہ آیت ہے، آیت نمبر 17 سورہ نمبر 11۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، آیا وہ ذات مبارکہ جو قولاً و فعلاً، گفتار کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے سراپا معجزہ ہے۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ ہمارے رسول پاک۔ دیکھیے تفسیر در منصور، پھر سنیے گا، تفسیر در منصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324، مطبوعہ بیروت لبنان، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی، اس کے اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، اس کی باہر کی جلد میرون کلر کی رقیق یعنی پتلی چمڑے والی جلد، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ علامہ نے لکھا ہے، پیچھے اسناد ہے جو میں بیان نہیں کر رہا، جو وقت نہیں رہا۔ اینڈ میں علامہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس سے مراد، کیونکہ بینہ کا معنی جہاں سلطان ہے، جہاں برہان ہے، جہاں آیت ہے، وہاں معجزہ ہے۔ بینہ را معجزہ گوین، بینہ کو معجزہ بھی کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک لفظ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ معجزہ کو منوانے کے لیے جو قرآن میں الفاظ ہیں وہ ہے سلطان، برہان، بینہ، آیت۔ آیت کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ پنڈی کھیت کے رہنے والوں، صدقہ محمد و آل محمد کا مجھے روکنا نہ، میرا فکرہ ہو سکے تو لے لینا۔ آیت کو کہا جاتا ہے معجزہ، برہان معجزہ، سلطان معجزہ، بینہ معجزہ، آیت معجزہ۔ تو جب آیت معجزہ ہے اور شب معراج اللہ محبت کے لیے فرما دے لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، تو ماننا پڑے گا کہ اس نے وہاں جا کر سب سے بڑا معجزہ دیکھا۔ ہمارا رسول کیا ہے؟ مولانا مودودی صاحب نے بھی تفہیم القرآن میں لکھا ہے، باقی تفسیروں میں بھی ہمارے بھائیوں کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہاں اس آیت سے مراد خود ہمارے رسول پاک ہے۔ تو جب ہمارے رسول پاک ہو گئے تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ واہ اور یتلو، ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے رسول کی طرف، تلا یتلو، ہو اس کے یعنی رسول کے پیچھے پیچھے، قدم بقدم، پیچھے ادھر نہ سمجھ آ رہی ہے نہ آئے مت مجھے کہہ دینا انکل مولوی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں پھر تشریح کرتا ہوں۔ یتلو ہو اس رسول کے، تلا یتلو، قدم بقدم، پیچھے پیچھے۔ اچھا نہیں سمجھ آئی پتر تو میں اس طرح سمجھا دوں، یعنی اس کے پیچھے بلا فصل۔ دیکھیں نا، جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر فوراً 14ویں کا چاند بنا فصل سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب اس رسول کے پیچھے پیچھے، اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 15 منٹ پڑھو، آپ نے جی زیادتی کی ہے۔
بہت مجھے کم ٹائم دیا ہے، ابھی تو میں تبھی سے بھی نہیں نکل رہا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ شاہد، گواہ۔ تو اس گواہ کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ من ہو، وہ اس میں سے ہے۔ وہ گواہ ہے کون؟ من ہو، اس رسول میں سے ہے، یعنی وہ لے لے کے بننے والا رشتہ دار نہیں، وہ بچپن کا دوست اور یار نہیں، بلکہ من ہو، وہ اس میں سے ہے۔ زبر سے کیوں کہ فکر ہے دو، ایک ہے شاہد، ایک ہے مشہود۔ شاہد گواہی دینے والا، مشہود جس کے متعلق گواہی دی جائے۔ تو ان شاہد و مشہود کا رشتہ کیا ہے؟ جو شاہد ہے وہ مشہود میں سے ہے، یعنی دونوں کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسن ایک ہے، نسل ایک ہے، ذات ایک ہے، آئین صفات ایک ہے۔ وہاں دیکھو تو شجرۃ النورانیہ ایک ہے، یہاں دیکھو تو شجرۃ الطیبہ۔ اب یہ گواہ کون ہے؟ درود پڑھے، دو تین حوالے دیں اور میں سلام پڑھوں۔ بابا نے بولو اب یہ گواہ من ہو جو رسول میں سے ہے، یہ کون ہے؟ ہمارے اہل سنت بزرگ علماء نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے۔ نمبر 1 مفسر عبداللہ، علقمہ، ابراہیم، مجاہد، ابو صالح، ابو العالیہ، اکرمہ، یہ کہتے ہیں اس گواہ سے مراد جبرائیل ہے۔ جو فرمائے۔ نمبر 2 حضرت مفسر حضرت ابن جریح، حضرت مجاہد، یہ لکھتے ہیں اس گواہ سے مراد وہ فرشتہ ہے جو رسول کی حفاظت مانوس تھا۔ نمبر 3 حسین بن فضل مفسر، یہ لکھتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ نمبر 4 حسن بصری اور قتادہ، یہ لکھتے ہیں اس سے مراد آپ کا چہرہ ہے۔ باقی لکھتے ہیں نہیں، اس سے مراد رسول پاک کے پیارے پیارے صحابہ ہیں جنہوں نے ہر مقام پر بیٹھ کر رسول کی نبوت کا پیغام پہنچایا۔ اب میں تجزیہ نہیں کر سکتا، ایک ایک جز کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں رہا۔ میں دو تین باتیں دے کر 15 منٹ کے اندر اذان سے پہلے میں ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جن حضرات کا مفسرین کا یہ فرمان ہے کہ اس سے مراد ہے جبرائیل، ہم کہتے ہیں آیت کو پھر پڑھو۔ آیت میں ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، وہ جو اس کا گواہ ہے نا، جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ اس میں سے ہے۔ جبرائیل من جنس ملائکہ ہے۔ جبرائیل فرشتوں میں سے ہے، جبرائیل ملائکہ میں سے ہے، جبرائیل محمد میں سے نہیں ہے۔ اگر جبرائیل من ہو کی منزل پر ہوتا، محمد میں سے ہوتا، تو شب معراج سدرۃ المنتہا پہ رک کر جبرائیل کبھی نہ کہتا لو تجاوزت عنہ لأنتهرت، اگر میں انگلی کے بورے کے برابر بھی آپ کے مقام پہ قدم رکھ دوں تو میں چل جاؤں گا۔ تو جو محمد کے مقام پر قدم رکھ کر چل رہا ہے وہ جبرائیل ہے، اور جو محمد کے شانوں پہ قدم رکھ کر تجھ کو کر رہا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ رسول پاک کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول میں سے ہے، رسول کے گواہ ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ آئیے قرآن کی آیت کی طرف، قرآن کے فیصلے کی طرف۔ قرآن فرما رہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار و اصحاب الجنہ
اصحاب الجنت هم الفائزون، جو رسول کے اصحاب الجنہ ہیں وہ کامیاب و کامران ہیں. تو لوگ پھر گلفان قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو بھی رسول کے اصحاب الجنہ ہیں وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے. فیصلے کے مطابق جو بھی اصحاب رسول جنہ ہے، اصحاب الجنہ ہے، وہ ہم شیعوں کی آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، سر کا تاج ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے بیٹا بیٹا نہیں بیٹا سنا تھا نا، میں توجہ چہرے سے دیکھ لیتا ہوں، وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن اگر یہ کہو کہ وہ من ہو کی منزل پر ہیں تو پھر ہم کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ پوری سیاستہ میں سے کہیں دکھا دو کہ کسی رسول، ہمارے رسول نے کسی صحابی کا نام لے کر کہا ہو کہ انتا منی وانا منکا. حوالہ دے رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں، اتنا جلدی میں کیا نہیں کرتا. ترمذی شریف اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب فتح ہو گیا یمن، مال غنیمت مل گیا، لے کے مدینے آنے لگے، حضرت علی نے راستے میں سے جاریتن ایک کنیز کو اپنے لیے منتخب کر لیا. کچھ لوگوں کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا. 4 افراد مشورہ کر کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے. ترمذی شریف، کنز الایمان، مناقب خوارزمی، مناقب ابن معاذ علی، بڑی کتابیں، اب حوالہ نہیں دیتا. رسول کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ، دیکھا علی نے کیا کیا؟ فرمایا کیا کیا؟ کہا آپ کی تقسیم سے پہلے، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے علی نے اپنے لیے ایک کنیز کو منتخب کر دیا. اب رسول نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، اسے منہ پھیر دیا. یہ میں حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں. اسے منہ پھیر دیا. دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، رسول نے منہ پھیر دیا. جب چوتھے کے اٹھنے پر رسول نے منہ پھیرا تو اس حالت کیا تھی؟ فَيُغْضَبُ فِي وَجْهِهِ، غضب کے آثار رسول کے چہرے پر دیکھے گئے. آپ نے شکایت کرنے والوں سے کہا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی. تم جو علی کا گلہ کر رہے ہو مجھ سے، کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو علی کے متعلق؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے علی منی والا من ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ تو ایک فکرہ لے لو گے، آتا ہوا جلدی جلدی لے لو گے. غضب کے آثار چہرے پر کب نمایاں ہوتے ہیں؟ جب دل کو اذیت پہنچے. تو علی کی شکایت سے رسول کے دل کو اذیت پہنچی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الاحزاب، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائیں، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے. آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے. تو جو رسول علی کا گلہ نہیں سن سکتا، وہ رسول علی پر کسی کا سب کرنا گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہے منی کی منزل پر میں ایمن گھبرائی ہوئی ہو، ڈری ہوئی ہو، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. یا رسول اللہ، تھر تھرا کر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسد مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر میری آغوش میں آ گیا ہے. رسول پاک مسکرا پڑے، فرمایا یہ تو خوشخبری کی بات ہے، گھبرانے کی بات کیسی ہے؟ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا ان قریب فاطمہ کے طرف مبارکہ سے خدا مجھے حسین دے گا، وہ مجھ سے ہے. اور میں حسین سے ہوں، وہ میرا ٹکڑا ہے. اور جب پاس آئے، ابھی مولانا بڑے اچھا انداز میں بیان کر رہے تھے، خدا
اپنی زندگی دراز کرے. تو آپ کے اور میرے صادق امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے ہماری جد کی زبان سے 12 اماموں کے ناموں کی نسل نہ ہوتی تو ہمارا چچا عباس اماموں میں شامل. انہم منی وانا منہم. یہ گھرانہ کل بھی رسول سے تھا اور رسول ان میں سے ہے. مل کے نعرہ اللہم نحن نسألک زیادة في العلم صحة في الجسم بركة في الرزق نور في القلب طول في العمر توبة قبل الموت راحة عند الموت مغفرة بعد الموت نجاة من النار دخول في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اسی